کے شہر کائرو سے تقریباً 500 کلومیٹر دور لائم اسٹون کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کو ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ویلی اپنے اندر بے شمار راز چھپائی ہوئی ہے۔ ان رازوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے کنگز ویلی میں پچھلے 200 سالوں سے کھدائی کا کام چلتا آ رہا ہے۔ آج سے قریب 4500 سال پہلے جب ایجپٹ یعنی مصر کے کنگز مر جایا کرتے تھے تو ان کو پیرامڈز بنا کر ان میں دفن کیا جاتا تھا۔ پیرامڈز کے اندر مختلف چیمبر سجائے جاتے تھے اور جن چیمبر میں کنگ کے ساتھ ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا۔ اینشینٹ ایجپشن کا ماننا تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد آفٹر لائف میں بھی یہ سارا خزانہ اس کے کام آتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنانے میں کافی وقت بھی لگتا تھا اور ریسرچر کا ماننا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پیرامڈز بنانے کا سلسلہ ختم ہوتا گیا اور کنگز کو دفن کرنے کے لیے لائم اسٹون کے ان پہاڑوں کو چنا گیا اور اسی وجہ سے اس جگہ کو آج ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ اینشینٹ ایجپٹ کے کنگ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنا چیمبر، اپنا گولڈ ڈیتھ ماسک اور اپنا کافن تیار کروا لیتا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کر کے چیمبر کو فوراً بند کر دیا جائے۔ پچھلے 200 سالوں میں اس ویلی سے 65 ٹومز ڈسکور کیے جا چکے ہیں، لیکن ملنے والے ٹوم میں سے زیادہ تر چیمبر اندر سے خالی ملتے تھے۔ ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کنگز ویلی میں خزانہ چھپا ہے، اسی لیے ہزاروں سال پہلے بنائے گئے ان چیمبرز کو وقفے وقفے سے لٹیروں نے ڈھونڈ کر لوٹ لیا تھا۔ خزانہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑا، جبکہ کئی چیمبرز میں صرف کنگ کی ممی کو ہی چھوڑا گیا۔ ایک دن کنگز ویلی سے ایک ایسا راز ملا جس نے دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹ کو حیران کر دیا تھا۔ جی ہاں، 1922 میں برٹش آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر کنگز ویلی میں اپنے سائٹ پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں جیسے ایک اسٹیپ پر پڑی۔ حیرت انگیز طور پہ یہ سیڑھیوں کا یہ اسٹیپ پہاڑ کے اندر جا رہا تھا، جس کو دیکھ کر ہاورڈ کارٹر سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس جگہ پر فوراً کھدائی کا کام اسٹارٹ کروا دیا۔ ایکسکیویشن ٹیم کھدائی کرتی گئی اور پہاڑ کے اندر مزید اسٹیپس نمودار ہونے لگے۔ اب تو یہ کنفرم تھا کہ پہاڑ کے اندر بنے یہ اسٹیپ ضرور کسی سیکرٹ جگہ کو لے جائیں گے۔ کئی فیٹ کھدائی کے بعد جو منظر دیکھا گیا اس پر یقین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، کنگز ویلی کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک اور ٹوم مل چکا تھا۔ یہ وہ ٹوم تھا جس کی انٹرنس 3000 سال پہلے بند کی گئی، یعنی ہاورڈ کارٹر اب ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہا تھا جو پچھلے 3000 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انٹرنس کے سامنے رکھے پتھروں کو ہٹا کر جب ہاورڈ کارٹر اندر گیا تو دیکھا کہ پورا چیمبر ہزاروں قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس چیمبر میں پڑے تمام چیزیں سونے سے بنی ہوئی تھی، جس میں جیولریز، اسٹیچوز، چیریٹ بوٹ اور لینسز سے بنے کپڑے بھی شامل تھے۔ ٹوم کے اندر ایک اور چیمبر بھی موجود تھا جہاں پر گولڈ کوفن میں ایک ممی بھی موجود تھی جس کو بہت اچھی طرح سے پریزرو کیا گیا تھا۔ باقی تمام خزانوں کو تو چھوڑیں، صرف ممی کا کوفن کور ہی 90 kg پیور گولڈ سے بنا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ اس بریل چیمبر کے دیواروں پر جو پینٹنگ موجود تھی کلرز ابھی تک کافی زیادہ برائٹ تھے۔ ہاورڈ کارٹر کی اس ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ کنگز ویلی میں ملنے والا یہ پہلا ٹوم تھا جو لٹیروں کی پہنچ سے دور تھا۔ یہ ٹوم تو اپنی اصلی حالت میں مل چکا تھا، لیکن اب ریسرچر اور آرکیولوجسٹ کے لیے یہ نئے سوالات بھی لے کر آیا تھا۔ ریسرچر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹوم کے اندر پڑی ممی کون سے کنگ کی ہے۔ بریل چیمبر کے اندر بنی پینٹنگ کس چیز کا اشارہ دے رہی ہے، اور کنگز ویلی میں بنے دوسرے ٹومز کو لوٹ لیا گیا تو آخر یہ ٹوم لٹیروں سے کیسے بچ گیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جاننا ریسرچر اور آرکیولوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ لہٰذا جب ٹوم کے اندر پڑی ممی کا DNA ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا، اس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ جی ہاں، ممی کے DNA ٹیسٹ سے معلوم پڑا کہ یہ باڈی ایک 18 سال کے کنگ کی تھی۔ جب ممی کے DNA کو کنگز ویلی سے ملنے والے دوسری ممی کے DNA سے میچ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ اس کے باپ کی ممی ٹوم نمبر 55 جبکہ اس کی ماں کی ممی ٹوم نمبر 35 سے ملی تھی۔ اس کنگ کا نام ٹوٹن خامون تھا اور اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد جب یہ کنگ بنا تب یہ صرف 8 سال کا تھا، یعنی اپنی بادشاہی کے صرف 10 سالوں کے بعد 18 سال کی ایج میں یہ بھی مر گیا تھا۔ اب تو معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ ممی آخر تھی کس کی، لیکن اس ڈسکوری سے ریلیٹڈ دوسرے سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آخرکار 1939 میں 18th ڈائنسٹی کے کنگ ٹوٹن خامون کے ٹوم کو تلاش کرنے والے ہاورڈ کارٹر بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ٹوم پر ریسرچ کا کام بھی رک گیا، لیکن کئی سالوں کے بعد جب ٹیکنالوجی کا دور آیا تو ٹوٹن خامون کی ٹوم کی
मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टूम की बकाया मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आई। उनको इन किंग्स की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे और ये टूम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था। ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग की स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। आलिया का कहना था कि ये निशानात उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। और इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि जब ये पेंटिंग की गई थी तो उस वक्त दीवारों पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये टूम आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई गई। इस डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पाँव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही हुई थी और शायद इसी वजह से टूम बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। टूटनखामुन का टूम किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टूम की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टूम तलाश किया था तब टूम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का ये मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टूम की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं थे। इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टूम नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टूम की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन के टूम पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टूम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन के टूम की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी।